بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تو امام بخاری نے اپنی کتاب کو بدء الوحی سے شروع کیا. اچھا، امام بخاری کا یہ اسلوب ہمارے زمانے میں آنے کے بعد بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے دیگر تمام مصنفین، مؤلفین اور محدثین کی ڈگر سے ہٹ کر اپنی کتاب کو بدء الوحی سے کیوں شروع کیا؟ کوئی کتاب الطہارہ سے شروع کرتا ہے، کوئی کتاب السنہ سے شروع کرتا ہے، کوئی کتاب المواقیت سے شروع کرتا ہے. ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے. کوئی کتاب الایمان سے شروع کرتا ہے. امام مسلم نے کتاب الایمان سے شروع کیا. پہلے تو مقدمہ ان کا مشہور ہے، اس کے بعد جب کتاب شروع ہوتی ہے تو مقدمہ، اس کے بعد کتاب الایمان سے شروع کیا. امام ابو داؤد کے پاس جاؤ تو امام ابو داؤد کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ابواب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں. امام ترمذی کے پاس جاؤ تو آپ بھی کس سے شروع کرتے ہیں؟ کتاب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں. امام نسائی کے پاس جاؤ تو امام نسائی کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ امام نسائی بھی کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کتاب ابواب سنن جتنی بھی ہوتی ہے وہ عام طور پر طہارہ سے شروع ہوتی ہے. امام ابن ماجہ کے پاس جاؤ تو وہ کتاب السنہ سے شروع کرتے ہیں. وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کتاب السنہ سے. تو ہر ایک نے اپنے امام بخاری نے اپنی کتاب کو بدء الوحی سے شروع کیا تو ہمارے زمانے کا مسئلہ حل ہوا. شروع کر رہے ہیں بخاری 3 صدی ہجری میں اور مسئلہ ہمارے زمانے کا حل ہو رہا ہے. آپ کہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ان سے کیسے حل ہوا؟ اس طور پر کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس زمانے کو انفجار المعلومات کا زمانہ کہتے ہیں. جس کو کہتے ہیں انفجار المعلومات. کیا مطلب؟ معلومات کا حصول بہت آسان ہے. کچھ بھی ڈھونڈنا ہے، علامہ گوگل سے رابطہ کرو، آپ کو آپ کے سامنے لا کے کیا کر دیتا ہے؟ وہ رکھ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں انفجار المعلومات، معلوماتی دھماکہ. تو نالج اور علم اور انفارمیشن اور معلومات بہت آسان، جس کی وجہ سے ایک بحث چھڑ جاتی ہے سائنسدانوں کے یہاں پر کہ ذرائع علم کیا ہے. دنیا میں 3 طبقے ایسے ہیں جو حقائق اشیاء سے بحث کرتے ہیں. کس سے بحث کرتے ہیں؟ حقائق اشیاء سے. اب آپ کہیں کہ یہ کیا حدیث پڑھاتے پڑھاتے یہ کون سی بحث آ گئی؟ اسی سے متعلق، کوئی باہر کی بات نہیں. حقائق اشیاء سے بحث کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چیزوں کی حقیقت تک رسائی. چیزوں کی حقیقت تک رسائی. کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ گلاس. گلاس میں کیا ہے؟ پانی. تو یہ گلاس آر پار کیوں دکھتا ہے؟ یہ کس سے بنا ہے؟ شیشے کے اندر میں کیا کیا مادہ ہوتا ہے، اس مادے کو کیسے مرکب کیا جاتا ہے تو یہ گلاس بنتا ہے. پانی ہے تو پانی کتنے مادوں سے بنتا ہے؟ یہ جامد کیوں نہیں؟ یہ سیال کیوں ہے؟ یہ تیل کی طرح چکنا کیوں نہیں اور مائع کی طرح کیوں ہے؟ تو بہت سارے ایسے سوال. تو اب اس کا وہ جواب ڈھونڈتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اشیاء کی حقیقت کو جاننا. اللہ کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تو 3 گروہ ہے جو حقائق اشیاء کی جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں. ایک ہے فلاسفہ، دوسرے ہے سائنسداں، اور تیسرا ہے اسلام. اسلام تو کامل و مکمل دین ہے، تو یہ تو ہر جگہ پر
انٹرفیئرن کرے گا، ہر جگہ پر یہ آئے گا، یہ کہیں پر آپ کو معذرت نہیں کرے گا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارا یہ میدان نہیں، سارا میدان اس کے میدان ہے، اور ہر میدان کو صحیح سمت دینا یہ اسلام کا جاب ہے۔ یہ اسلام اسی لیے دنیا میں آیا کہ کس میدان میں انسان کس کام کو کس طرح سے کس نوعیت سے انجام دے، اسی رہنمائی کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت۔ اب ان تینوں کو سوال کیا گیا، میرے جیسا کوئی سر پھرا رہا ہوگا، اس نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ غایت الفلسفہ کیا ہے، آپ کا فلسفہ کیا چاہتا ہے؟ حقائق اشیاء کو جاننے کے بعد آپ کو کہاں تک رسائی، کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کا کوئی ٹارگیٹ، آپ کا کوئی ہدف کوئی ہے کہ نہیں آپ کا؟ جیسے کہے تیر مارو تو بولے کہیں بھی مارو گے، تو ہنسی کیوں آئی؟ حماقت ہے۔ تیر مارو بولے تو بتانا پڑے گا نا کہ یہاں مارو، یہاں مارو، یہ جگہ ہے، اس کے بیچ میں مارو، یہ گول دائرے میں مارو، اس کو کہتے ہیں ہدف۔ تو اس کا کوئی ہدف ہونا چاہیے۔ آپ کا ہدف کیا ہے؟ سائنسدانوں سے بھی پوچھا کہ چلا جا میدان میں، بتا تیرا ہدف کیا ہے، اتنی بھیجاماری کا ہی کرتا ہے؟ اور اسلام کو بھی پوچھا، تینوں نے الگ الگ جواب دی۔ تینوں نے کیسے جواب دیے؟ الگ الگ۔ فلسفے نے کہا ہر چیز کی حقیقت تک رسائی یہ ہمارا ہدف ہے، ہر چیز کی حقیقت تک رسائی۔ کیا ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ پانی کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے آیا، کب آیا، پہلی مرتبہ کب وجود میں آیا، کیسے وجود میں آیا، کب تک کے رہے گا، کس کام میں آئے گا، یہ ساری حقیقت کا، ہر چیز کے بارے میں حقیقت کا جاننا یہ ہمارا ہدف ہے۔ کہا کہ اوکے، کھڑے ہو جاؤ ادھر۔ سائنس کو بولے چل سٹینڈ اپ، آ جا۔ آپ یہ اتنی بھیجا ماری کیوں کرتے ہیں؟ بولے ہائیڈروجن اور فلاں جن، یہ سارے جن مل کے پانی جل ملتا ہے۔ پھر بولے ایٹم، تو پہلے بولتا تھا صرف ایٹم دنیا کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے، پھر بولتا ہے نہیں، ایٹم وہ بھی 2 سے مرکب ہوتا ہے۔ تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس کا کوئی اینڈ ہے یا نہیں؟ دا اینڈ کچھ ہے کہ نہیں؟ کیا ایسے ہی؟ وہ بولتا ہے علم کی حقیقت تک رسائی یہ ہمارا ہدف ہے۔ بیوقوف کیا بولتا ہے؟ علم کی حقیقت تک رسائی، وہ ہر چیز کی حقیقت تک رسائی، اور یہ کس کی حقیقت تک؟ علم کی حقیقت تک۔ تو بولے چل بیٹھ، کھا جائے، تو بھی کھڑا ہو ادھر۔ ابھی بکواس ایسی بات کیا اس نے، ابھی بتاؤں گا میں کیسے بکواس ہے۔ تو اب اسلام کی باری ہے۔ کہا اچھا آپ ارشاد فرمائیے اسلام کی غایت کیا ہے، کیوں دنیا میں آیا؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں لڑانے کے لیے آیا، لوگ تو یہ کہتے ہیں مارنے کے لیے آیا، لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اسلام کہتا ہے حق اور باطل کا امتیاز، حق اور باطل کا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ ہم لڑانے وڑانے آئے نہیں، ہم تو یہ بتانے آئے کہ بھیا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ہم یہ بتانے آئے۔ اب آپ کا کام ہے، اگر حق کو حق سمجھا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو آپ حق کو جب پہچان لیا تو اب حق پر عمل کریں، باطل کو پہچان لیا تو اس سے بچے۔ یہ آپ کا جاب ہے، ہمارا جاب یہ ہے، اور ہمارا کام، ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ بھائی حق اور باطل کے درمیان تمیز، التمیز بین الحق والباطل۔ تو ان میں سب سے بھاری کون ہوا؟ اسلام ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اب آئیے اپنے کتاب کی طرف آتے ہیں، کتاب ہی کے ساتھ چل رہے ہیں۔
ہم چونکہ سائنس کے دور سے گزر رہے ہیں تو ان کا ہدف کیا ہے؟ علم کی حقیقت تک رسائی. تو اس لیے انہوں نے مستقل ایک علم ایجاد کیا جس علم کو انگریزی میں ایپسٹومولوجی کہتے ہیں. نام بھی اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ آدمی سنے تو اس کو ایسا لگے جیسے قیامت قائم ہو رہی ہے. بولنے سے بھی آدمی کو ڈر لگے اور سننے سے بھی آدمی کو وحشت ہو. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایپسٹومولوجی، جس کو اردو زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے نظریہ علمیت. کیا کہتے ہیں؟ نظریہ علمیت. اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے نظریۃ المعرفہ. نظریۃ المعرفہ یہ مستقل ایک پورا کے پورا علم ہے جس میں اسی پر بحث کی جاتی ہے کہ ذرائع علم کیا ہے، سورسز آف نالج کیا ہے، اور کس طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے. ان سب چیزوں سے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے، ریکامہ دھندا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام ان کا ہے نہیں، تو اسی پر بحث کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ فلسفہ تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن سائنس تو بوگس ہے. سائنس تو کیا ہے؟ جو سائنس ہمارے جدت پسندوں پر، ہمارے روشن خیال اپنے آپ کو کہنے والے، جو حقیقت میں روشن خیال نہیں بلکہ تاریخ خیال ہے، اپنے آپ کو وہ بولنا بھی نہیں آتا ہے، انٹلیکچل کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی بہت ذہین کہنے والے، انٹیلیجنٹ کہنے والے، وہ الگ ہے. پھر تو عجیب تو یہ سب کے سب کیا سمجھتے ہیں؟ سائنس بہت بھاری. لیکن اگر آدمی اس کی حقیقت تک پہنچے تو بولے یہ بدبو آ رہی. اگر آدمی اس کی حقیقت تک پہنچے تو کیا بولے گا؟ لا یوجد ہنا خوشبو وانما هو بدبو. لیکن جو لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں اس سے، انسان کو فکری اعتبار سے برباد کرنے والی سب سے بڑی بیماری مرعوبیت. انسان کو فکری اعتبار سے برباد کرنے والی، مفلوج کرنے والی، کسی کا دست نگر بنانے والی، کسی کا اندھا مقلد بنانے والی اگر کوئی بیماری ہے تو یقال لها المرعوبیہ. مرعوبیت. جو آدمی کسی نظریے، کسی فکر، کسی اعتقاد سے مرعوب ہو جاتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ ہار گئے فی الدنیا والآخرہ، خسر الدنیا والآخرہ. اور جو مرعوب نہیں ہوا تو وہ ڈٹ کر کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے. تو کبھی بھی سائنس سے مرعوب نہیں ہونے، اللہ کا شکر ماننے کا، بے پناہ اس کا احسان مانے کہ اللہ رب العزت نے اتنے عظیم مشغلے کے اندر میں لگایا کہ اس سے بہتر دنیا کا کوئی مشغلہ ہو ہی نہیں سکتا. علی الاطلاق، علی مدون حدیث امام زہری فرماتے ہیں کہ افضل العبادت طلب العلم. عبادتوں میں سب سے افضل عبادت علم کا حصول ہے. کہا ایک آدمی پوری رات عبادت کرے، نمازیں پڑھے، اور ایک آدمی عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر علم کا مذاکرہ کرے. کہا یہ اس سے افضل ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہو. بیچارہ پوری رات تھک رہا ہے اور یہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آپ بول رہے یہ اس سے افضل ہے. بڑی نا انصافی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے انسان ضلالت اور گمراہی سے بچتا ہے. اس علم کی وجہ سے انسان ضلالت اور گمراہی سے بچتا ہے، اپنے مقصد حیات سے واقف ہوتا ہے
اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا سامان مہیا کرتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ لہذا کبھی بھی ایسا نہیں سمجھنے کا کہ ڈاکٹر بہت بھاری، فارماسسٹ بہت بھاری، انجینئر بہت بھاری، وکیل بہت بھاری، ہذا کلہم ہلکا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کچھ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کو ان کے اس علم سے دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، اور کیا فائدہ ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم دین کو حاصل کرنا اگر عمل نہ بھی کرے تب بھی افضل ہے، عمل نہ بھی کرے تب بھی کیا ہے؟ اب آپ کہیں کہ لو نیا شوشہ لائے کہ جب ایک مرتبہ آپ حاصل کریں گے تو ایک نہ ایک دن اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا، لیکن ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ لوچے مارے گا۔ اضلوا ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا اور دنیا کو بھی گمراہ کرتا بیٹھے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو کبھی بھی مرعوبیت کا شکار ہونا نہیں۔ پڑھیں ان کتابوں کو اور ہمارے مصنفین کے مناہج کو، ان کے طریقے کو۔ دیکھو ہم نے تو سب پڑھا ہے، میں نے 10ویں بھی پڑھا، وہ آپ 12ویں بھی پڑھا، بی اے بھی کیا، ایم اے بھی کیا، LLB بھی کیا، لوگ وکیل بنتے نا، لیکن میں کبھی کہتا نہیں ہوں۔ یہ تو آج آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو ہم کبھی باعث افتخار سمجھتے ہی نہیں۔ ابھی PhD بھی چل رہا ہے، لیکن اس کو باعث افتخار نہیں سمجھتے ہم۔ ہمارے لیے باعث افتخار کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دین کے لیے منتخب کیا۔ هذه افضل وسمۃ ووسامۃ لنا، وسام لنا، سب سے عظیم تحفہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی نعمت ایک طرف اور یہ ایک طرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اللہ نے جہاں لگایا ہے اس میں لگے رہے، اس میں ذرہ برابر بھی آدمی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے علم دین کو ایسے ہی لوگوں کے لیے، علم دین کے لیے ایسے ہی لوگوں کو منتخب کیا جو دنیا کی نظر میں فقیر مانے جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا نا ان کی قوم نے، کیا کہا تھا؟ کہا یہ بڑائی، یہ صفائی کرنے والے اور یہ ایسے لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ ان کو کیا کرو؟ اپنے پاس سے سائڈ کرو تو ہم تمہارے اوپر ایمان لائے۔ 12ویں پارے میں 3رے رکوع میں پورا قرآن کریم نے آیتیں پوری نازل کی ان کے بارے میں۔ کہا نہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، کہا یہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم تمہارے پاس رہتے ہیں، ان کو دکھتا بھی نہیں ہے، اندھے آدمی ہے، کہا کہ یہ رہے تو ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے ساتھ وہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کچھ سمجھا رہے تھے اور وہ آ گئے تو حضور کو کہا کہ بھائی یہ اچھا سمجھا دو ان کو، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى۔ پوری سورت نازل کر دی اللہ نے، کہا کہ بھیا یہ ان سارے سورما بدماشوں سے ہمارا یہ اندھا ہی اچھا ہے، منہ بسوڑنا نہیں۔ حضور کا عتاب ہو گیا، حضور پہ غصہ ہو گیا اللہ۔ کہا کہ نہیں، کیا معمولی سمجھتے ہو تم ان کو؟ ایسا سمجھتے ہو کہ اس کو تو دکھتا وکھتا ہے؟ کہا کہ
اس کو اگرچہ آنکھوں سے، یہ اگرچہ ظاہری آنکھوں سے محروم ہے مگر دل کی بصیرت سے مالا مال ہے، اور یہ اگرچہ ظاہری آنکھیں ہیں ان کے پاس مگر دل کی ظلمت کا شکار ہے، کہا ان کی کوئی وقت نہیں ہمارے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا، اے مردہ ہے یہ جیفا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو وہ کیوں؟ اسی لیے کہ ما جاء عبداللہ ابن ام مکتوم الا للعلم، حضور کے پاس کیوں آ رہے تھے؟ علم حاصل کرنے کی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کی بڑی قدر کرتے تھے. کہا کہ بھیا تمہارے بارے میں تو آسمان سے پوری سورت نازل ہو گئی. کہا کہ نام لینا نہیں ان کا، نہیں تو دوسری بھی حاصل کر دیں گے سورت. تو اس لیے آدمی کو کیا، الحمدللہ انسان کو اسلام ملے اور اسلام کے بعد علم دین کی دولت مل جائے، خدا پاک کی قسم دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے سب سے افضل. اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں، صرف اتنا ہے کہ اس پر عمل کر لیں. صرف کیا کرے؟ اس کے اوپر عمل کر. پورے پر بھی عمل نہیں ہو، جتنے پر عمل ہو جاوے اتنا بھی نجات کے لیے انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. بہرحال تو امام بخاری نے اپنی کتاب کو بدء الوحی سے شروع کیا. کہا کہ یہ ایپسٹومولوجی بیبسٹومولوجی کیا کرتی ہے؟ کہا حواس سے خمسہ سے علم حاصل ہوتا ہے، علم محدود ہے. عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، علم محدود ہے. کہا جہاں حواس سے خمسہ کی پرواز ختم، جہاں تیری عقل کی پرواز ختم، وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. کہا آجا کتاب بدء الوحی، تیرے کو سیدھا وحی کے پاس لے جاتا ہوں، جہاں پر سب کی پروازیں کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. جہاں پر سب کی پروازیں کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور ایسا کر اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں. کہا کہ یہ سائنس لگا چوکڑی اس کے اوپر، فلسفہ کا لگا چوکڑی اس کے اوپر. کہا کیوں؟ ہم تو وہی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ عقل کے لیے وحی کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے بیٹری کے لیے سیل کی حیثیت. بیٹری ہوتی ہے نا جس میں سیل ڈالو تو جلتی ہے نا وہ. تو کہا عقل لائٹ جلاتی ہو. کہا کہ عقل یہ صحیح کام اسی وقت کرتی ہے جب اس کے سپورٹ میں وحی ہو. جب اس کے سپورٹ میں وحی نہ ہو تو ایسا بکواس عقل کرتی ہے کہ عقل مند آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. عقل مند آدمی اس کو. آپ کو ایک مثال دوں. یہ سائنسدان اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتے ہیں، اتنے پاگل ہیں. 15ویں 16ویں صدی کے اندر ایک سربھرا سائنسدان اپنی کسی محبوبہ کی اس نے تصویر بنائی. 400 سال سے سائنسدان، فلاسفہ اور ادبا اب تک کے اس تصویر پر تجزیہ اور تبصرہ ہی کر رہے ہیں. ایک سائنسدان کہتا ہے میں نے 10 سال تک اس تصویر کے اوپر ریسرچ کیا. ابھی 10 سال تک کون سی وہ چیز ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کر لیں؟ یہ جب انسان کے ساتھ وحی نہیں ہوتی ہے تو ایسے ہی گورکھ دھندے کرتا ہے. ایک سائنسدان نے اس پر ریسرچ شروع کیا اور تھوڑے دن بعد خودکشی کر لی. بولے کیوں خودکشی کی؟ بولے یار یہ میرے کو نہیں ملی. بولے یہ اتنی خوبصورت تھی مجھے نہیں ملی. بولے جی کے کیا فائدہ؟ اتنے بیوقوف قسم کے انسان جن سائنسدانوں کو کہتے ہیں نا بہت بھاری بہت بھاری، یہ ایسے رہتے یعنی ابناء الحبنق نہیں، آباء الحبنق. حبنق یعنی بیوقوفوں کے باپ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بھاری. جب انسان کو جب یہ چیز نہیں ملتی ہے، جب یعنی آپ یہ سوچو کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کو ایک طرف کہتے ہیں انفجار معلومات کا دور ہے، اور دوسری طرف اس دور کا حال یہ ہے کہ اس دور میں سائنسداں کی بڑی تعداد وہ ہے جن کا تعلق فرقہ لا ادریہ سے،
جن کا تعلق کس سے؟ فرقہ. اب آپ کہیں کہ یہ کیا ہے فرقہ لادریہ؟ فرقہ لادریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرقہ جو کلی مشکک کا شکار ہے. کیا مطلب؟ ہر چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، اپنے بارے میں پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں، یعنی ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا. ہر چیز کو کس کی نگاہ سے دیکھنا؟ تو یہ معلومات، یہ علم، یہ کس کام کا؟ جس میں انسان کلی مشکک بن کر رہ جائے، اپنے بارے میں بھی اس کو پتہ نہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، دنیا کے بارے میں پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں. اللہ آنکھوں کے سامنے ہے، خود بھی ہے، دنیا بھی، اور بولتے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ابھی اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سائنسداں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائنسداں. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے امام بخاری نے کہا کہ او سرفروں کی اولاد، پتہ نہیں تمہارے باپ دادا کا بھی کوئی علم ہے یا نہیں، ہوتا بھی نہیں ان کے یہاں، سب ایسے ہی رہتے ہیں. تو فرمایا کہ صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارنا ہے، انسان بن کر زندگی گزارنا ہے، مہذب زندگی گزارنا ہے، تو وہی کے سائے میں آ تو کچھ انسان بنے گا، نہیں تو ایسے ہی جانوروں سے بدتر زندگی کیا کرے گا؟ گزارے گا. نہ عقل کا صحیح استعمال، نہ وقت کا صحیح استعمال، نہ تحقیق کا صحیح استعمال، نہ علم کا صحیح استعمال، نہ معلومات کا صحیح استعمال. ہر جگہ پر صرف ٹھوکراں ہی ٹھوکراں، اس کے علاوہ دوسرا کچھ ہوتا نہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں امام بخاری نے جن مقاصد کے تحت اپنی اس کتاب کو لکھا ہے ان مقاصد کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.